بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سفر کے مہینہ میں کالے چنے لے کر ان کا صدقہ کر دو، ہر حاجت ایسے پوری ہو جائے گی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ دولت مانگو گے دولت مل جائے گی، جتنی مانگو گے اتنی مل جائے گی۔ اور اگر آپ اپنے کسی مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو کامیابی آپ کے قدموں میں ہوگی، آپ کی ہر دعا جو ہے وہ قبول ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو انشاءاللہ تعالیٰ پوری کر دیں گے۔ دولت، رزق، پیسے، کسی چیز کی کمی باقی نہ رہے گی۔ بس آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے کالے چنے لے لینے اور سفر کے مہینہ میں کسی بھی دن بتائے گئے طریقے سے صدقہ کر دینے۔ کالے چنوں کا صدقہ آپ نے کیسے کرنا ہے اور کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ کوئی بھی ضروری بات آپ سے مس نہ ہو جائے۔ آپ نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سفر کے مہینے میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا۔ پہلے تو سفر کے مہینہ میں کالے چنوں کا صدقہ بہت زیادہ کیا جاتا تھا، لیکن آج بھی جو لوگ دین کا شعور رکھتے ہیں اور دین کو سمجھتے ہیں وہ سفر کے مہینوں میں کالے چنوں کا صدقہ دینا کبھی نہیں بھولتے۔ ماہ سفر کے علاوہ باقی جتنے بھی اسلامی مہینے ہیں ان میں سفید چیزوں کا صدقہ دینا سب سے زیادہ افضل رہتا ہے، لیکن سفر کے مہینہ میں نہیں بلکہ کالی چیزوں کا صدقہ دینا زیادہ افضل مانا جاتا ہے، کیونکہ سفر کا مہینہ باقی 11 مہینوں کی نسبت بالکل جدا ہے۔ جیسا کہ آپ نے ابھی سفر کے مہینہ کے بارے میں ضرور سن رکھا ہوگا کہ سفر کے مہینہ میں آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں۔ آسمان سے نازل ہونے والی یہ بلائیں جیسے ہی زمین پر اترتی ہیں تو یہ ایسے لوگوں کو تلاش کرنے لگتی ہیں جن پر یہ آسانی سے وار ہو سکیں۔ اب جن لوگوں نے سفر کے مہینہ میں صدقہ کیا ہوتا ہے، خاص کر کالی چیز جیسے کہ کالے چنوں کا صدقہ کیا ہوتا ہے، تو یہ بلائیں کسی بھی صورت اس شخص پر سوار نہیں ہو پاتی، لیکن ایسے لوگ جنہوں نے صدقہ نہیں کیا ہوتا یہ بلائیں ان پر سوار ہو جاتی ہیں اور سال کے لیے یعنی آئندہ جو سفر کا مہینہ ہے آنے تک ان کے اوپر ہی سوار رہتی ہیں۔ آسمان سے اترنے والی ہر بلا اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی مخصوص مصیبت اور پریشانی لے کر آئی ہوتی ہے، جیسا کہ کچھ بلائیں اپنے ساتھ بیماری لے کر آتی ہیں، کچھ رزق کی تنگی، کچھ بے برکتی، کچھ اچانک آنے والے حادثات، جبکہ کچھ لڑائی جھگڑے اپنے ساتھ لے کر آتی ہیں۔ اب اگر کسی شخص پر ایک ایسی بلا سوار ہو جائے جو اپنے ساتھ رزق کی تنگی لے کر آئی ہے تو وہ شخص ساتھ غربت اور رزق کی تنگی کا شکار ہو جائے گا۔ پھر وہ شخص جتنی مرضی کوششیں کر لے، جو مرضی حکمت چلا لے، کبھی بھی وہ رزق اور دولت کے حوالے سے خوشحال نہیں ہو پائے گا۔ اسی طرح اگر کسی شخص پر ایسی بلا وار ہو جائے جو اپنے سے بیماری لے کر آئی ہو تو پھر وہ شخص بیمار رہنے لگ جائے گا۔ ڈاکٹر لاکھ کوششیں کر لیں، ڈاکٹرز کو اس کا سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ اس شخص کو اصل مرض کیا ہے۔ لیکن اگر آپ سفر کے مہینہ میں کالے چنوں کا صدقہ کر دیں تو نہ صرف آپ آسمان سے نازل ہونے والی ان تمام بلاؤں سے محفوظ ہو جاتے ہیں، بلکہ سفر کے مہینہ میں کالے چنوں کا صدقہ کرنے سے جس طریقے سے ابھی اس ویڈیو میں آپ کو ہم بتانے جا رہے ہیں، آپ کی ہر حاجت، ہر دعا، آپ کے دل میں جو خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ ایسے پوری ہوگی جیسے پوری ہونے کا حق بنتا ہے۔ اگر آپ دولت مند بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اتنی دولت اور رزق اللہ پاک عطا فرمائیں گے کہ آپ کا گھر دولت، پیسہ اور رزق جو ہے رکھنے کی جگہ تک باقی نہ بچے گی۔ اسی طرح اگر آپ کی کوئی اور حاجت ہے، آپ اپنی کسی اور مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ سفر کے مہینہ میں کالے چنوں کا صدقہ دے دینے کے بعد آپ کی ہر دعا، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سفر کے مہینہ میں کالے چنوں کا صدقہ دینے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ آپ پورے سال کے لیے جادو، ٹونے، نظر بد اور حسد سے بھی کافی حد تک محفوظ ہو جائیں گے۔ تو کالے چنوں کا صدقہ دینے کے لیے آپ نے بازار سے 1 پاؤ کالے چنے لے کر آنے ہیں۔ ویسے آپ زیادہ چنوں کا بھی صدقہ کر سکتے ہیں، لیکن کم از کم آپ نے 1 پاؤ چنوں کا جو ہے صدقہ لازمی کرنا ہے۔ کالے چنوں کو بازار سے لے آنے کے بعد آپ نے کالے چنوں کو اپنے سامنے رکھ لینا ہے۔ کالے چنوں کو اپنے سامنے رکھ لینے کے بعد آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور ترین سورت ہے۔ آپ نے 3 بار سورہ کوثر پڑھ لینی ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں گے اس کے بعد آپ نے 3 ہی بار سورہ ناس پڑھ لینی ہے۔ سورہ ناس بھی بہت چھوٹی سی سورت ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے آخر میں 3 بار سورہ فلق پڑھ لینی ہے، یہ بھی بہت چھوٹی سی سورت ہے۔ سورہ کوثر کے بارے میں تو آپ سب کو میں بتا ہی چکی ہوں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے طاقتور ترین سورت ہے
اور اس کی وجہ بھی آپ کو پتہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک تحفہ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دلاسا دیا تھا کہ جو لوگ آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں نعوذ باللہ، وہ اصل میں خود ابتر ہیں، اور آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ اور یہی چیز سورہ کوثر کو قرآن پاک کی سب سے چھوٹی اور سب سے طاقتور ترین سورت بنا دیتی ہے۔ اسی طرح اگر سورہ ناس، سورہ فلق کی بات کریں تو یہ دونوں بھی بہت ہی چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، لیکن بے حد طاقتور ہیں۔ سورہ ناس، سورہ فلق پڑھنے والا جن اور انسان دونوں کی شر سے محفوظ ہو جاتا ہے، حسد کی حسد سے محفوظ ہو جاتا ہے، آسمانی بلائیں اس پر نہ ہونے کا سوچ تک نہیں سکتی، یعنی اس پر نازل نہیں ہو سکتی۔ اچانک آنے والی مصیبتوں اور حادثات سے انسان مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے۔ جب آپ 3 بار سورہ فلق، سورہ کوثر، سورہ ناس پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے جو چنے رکھے ہوئے ہیں ان کو آپ نے صدقہ کر دینا ہے۔ کالے چنوں کو آپ نے صدقہ کس طریقے سے کرنا ہے یہ بھی نوٹ فرما لیں۔ سب سے پہلی چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کالے چنوں کو کبھی بھی آپ نے کچا صدقہ نہیں کرنا، یعنی بنا پکائے کسی کو بھی آپ نے یہ نہیں دینا، اور نہ ہی آپ نے کالے چنوں کو کسی چوراہے میں پھینک دینا ہے یا کسی قبرستان اور ندی نالوں میں پھینک دینا ہے۔ یہ تمام غیر اسلامی حرکتیں ہیں۔ آپ نے ان کالے چنوں کو پکا کر صدقہ کرنا ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ لوگ کالے چنوں کو صرف ابال لیتے ہیں، اور جب کالے چنے ابل جاتے ہیں، اچھی طرح گل جاتے ہیں، تو ان کالے چنوں کو گلی مالے میں یا غریب بچوں میں تقسیم کر دیا جاتا ہے۔ تو اب ان کالے چنوں پر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نمک، مرچ یا لیمبو وغیرہ ڈال کر انہیں اور چٹپٹا بنا کر اگر بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، یا اگر سادے بھی کالے چنوں کو ابال کر تقسیم کرتے ہیں تو بچے وہ بھی خوشی خوشی لیں گے۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ کالے چنوں کا سالن بنا لیتے ہیں اور غریبوں کو روٹیاں لے کر کھانا کھلا دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ کالے چنوں کا صدقہ کر کے واپس اپنے گھر میں داخل ہوں گے تو آپ اپنی کھلی آنکھوں سے جو کرشمے ہوں گے، جو معجزے ہوں گے، انہیں دیکھ کر حیران اور پریشان رہ جائیں گے۔ آپ کے تمام بند راستے، آپ کی تمام مصیبتیں انشاءاللہ تعالیٰ دور ہونے لگیں گی، اور ایسے دور ہونے لگیں گی کہ آپ کو یقین بھی نہیں آئے گا کہ آپ کے لیے رزق اور دولت کے راستے کھلنے لگیں گے، خوشحالی آنے لگے گی، آپ کے گھر میں دولت اور پیسہ آنے لگے گا، برکت ہی برکت ہو جائے گی، ہر قسم کی نحوست، بے برکتی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے سفر کے مہینہ میں کالے چنوں کا صدقہ ضرور کر لیجیے گا۔ پورا سال مجھے دعائیں دیتے نہیں تھکیں گے۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اسے آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ جزاک اللہ۔